السلام علیکم ناظرین، میں ایک انڈیپینڈنٹ آبزرور کی حیثیت سے آپ کو ایک میں تجزیہ اور حقیقت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ آج اداروں کے خلاف ہوئے ہیں، بہت زیادہ لوگ ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ میرا یہ تجزیہ ہے کہ آپ تھوڑا انتظار کریں، تھوڑا ٹائم دیں، تھوڑا وقت کا انتظار کریں۔ بظاہر ہمارے دیکھنے میں یہ نظر آ رہا ہے کہ حالات پاکستان کے بہت دگرگوں ہیں، بہت خراب ہیں، اور جیسے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پاک فوج نے خاص طور پہ جن کو نیوٹرل کہا جاتا ہے، انہوں نے عمران خان کے صاحب جو ان کی پوزیشن ہے چھین کے اپوزیشن کو دے دی ہے، جو کہ اس کے اہل نہیں ہیں۔ جو 11 12 یا 13 پارٹیاں ہیں اپوزیشن کی، ان کو دے دی ہے۔ بظاہر تو یہ نظر واقعی صحیح ایسی بات ہے، صحیح ایسا ہی نظر آ رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ایسا ہی نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ ہر بندہ اپنے اپنے حساب سے تجزیہ کر رہا ہے۔ بڑے بڑے دانشور بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے صحافی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بے شمار لوگ ایسے ہیں جو اپنے حساب سے تجزیہ کرتے ہیں، لیکن ایک تیسرے اینگل کے حساب سے میرا خیال ہے میں نے آج تک کسی کا تجزیہ نہیں سنا، نہ حقیقت دیکھی ہے، سنی ہے، نہ دیکھی ہے میں نے۔ میں آپ کو ایک حقیقت بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم سوچ رہے ہیں کہ اداروں نے، اور خاص طور پہ آرمی جو ہے، انہوں نے یہ جو اقتدار ہے اٹھا کے عمران خان کی جولی سے اٹھا کے کرپٹ جو اپوزیشن ہے ان کی جولی میں پھینک دیا ہے۔ یہ بظاہر ایسا ہی ہوا ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں 70 75 سال سے جو ملک کا بیڑا گرک کیا ہوا تھا، خاص طور پہ 40 سال سے یہ جو کرپٹ مافیا اوپر بیٹھا ہوا تھا، اس کو ہر طریقے سے انہوں نے مارشل لا لگا کے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی، بے شمار طریقے سے ان کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ لوگ سدھرے نہیں۔ اب آرمی کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی، انہوں نے کوئی مارشل لا لگاتے یا کوئی اور کوئی کام کرتے۔ انہوں نے کیا سوچا کہ ان کا کوئی ایسا بندوبست کرو جس سے یہ بالکل صفائی ہستی سے مٹ جائے۔ عمران خان کی حکومت بڑی اچھی کام کر رہی تھی کافی جگہوں پہ، لیکن بے شمار معاملات میں وہ فلاپ بھی جا رہی تھی۔ ضروری نہیں ہے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میری حکومت بہت کامیاب جا رہی تھی، ایسا ہی تھا، لیکن کوئی شک نہیں بہت زیادہ معاملات میں بڑی اچھی جا رہی تھی۔ بندے کی نیت ٹھیک تھی، لیکن اس کے جو ساتھ ٹیم ہے وہ کرپٹ تھی، اور آگے آپ کے ان کے جو شہروں میں جو لوگ رہنے والے ہیں، جیسے نون لیگ کے آگے ایم پی ایز اور ایم این اے ہیں، وہ بھی تقریباً ملتے جلتے وہی ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ گو کہ بظاہر یہ نظر آتا ہے عمران خان کی جولی سے بنا بنا اقتدار اٹھا کے تو ان کو دے دیا گیا، لیکن یاد رکھیں ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ آرمی مجبور تھی کہ اس ملک کو کس طرح بچانا ہے۔ جس طرح آپ کے سامنے ایک واضح دلیل ہے، واضح ثبوت ہے کہ افغانستان کی جو 40 سال سے 1980 کی دہائی سے جو لگی ہوئی جنگ ہے وہ ختم نہیں ہو رہی تھی، اور وہ مسلسل خاص طور پہ افغانستان غربت سے نیچے جا رہا تھا، تو اس کا اثر جو پاکستان پہ پڑ رہا تھا وہ بہت برا پڑ رہا تھا۔ پاکستان میں جو رہتے ہیں 30 لاکھ لوگ، ان کا پاکستان کی معیشت میں اتنا برا اثر تھا کہ پاکستان بہت برے حالات سے گزر رہا تھا۔ اب فوج کے لیے یہ بھی آسان نہیں ہے کہ ان کو اٹھائیں اور وہ ان کو افغانستان دھکیل دیں غربت میں۔ تو انہوں نے یہ سارا معاملہ سب سے پہلے تو یہ دیکھا کہ پہلے افغانستان سے امریکن کا کیسے صفایا کرنا ہے۔ جن کو ہم نیوٹرلز کہتے ہیں اور جن کو ہم گالیاں دیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، ان سے پیار بھی کریں، ان کی حکمت کو سمجھیں، تھوڑی سی آپ میں تسلی سے بات سنیں۔ یہ میرا تجزیہ ہے اور میرا خیال ہے حقیقت بھی یہی نکلے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو انہوں نے سب سے پہلے تو امریکن کو وہاں سے بڑے طریقے سے وہاں ان کا صفایا کیا، جس طرح مکھن کے اندر سے بال نکال دیا جاتا ہے، اس طرح بڑے پیار سے ان کو استعمال کر کے وہاں سے دھکے دے کے وہاں سے نکال دیا۔ جب وہ نکل گئے، اب بظاہر تو افغانستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہاں سے جو فورسز تھیں جو ظلم و بربریت کر رہی تھیں، جو فتنی اور فساد کی جڑ تھی، وہ وہاں سے چلی گئی۔ اب افغانستان ایک آزاد ملک ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ دن بھی لائے گا کہ افغانستان بھی مضبوط ہو جائے گا۔ پھر ان نیوٹرلز نے اور ہینڈلرز نے اور
پھر یہ سوچا کہ آپ پاکستان کی طرف آئیں. تو یہاں بھی جو امریکن کے جو مورے بیٹھے ہوئے تھے اور اس کو مس یوز کر رہے تھے، بڑی بری طریقے سے ذلیل اور خوار کر رہے تھے، نوچ رہے تھے. بلکہ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ ان کو کہنا چاہیے لوٹے، اور یہ لوٹے نہیں، لوگ لوٹے لوگ نہیں ہوتے، یہ گدے ہیں، گدے ہیں، ولچرز، یہ ولچرز ہیں، گدے ہیں. جیسے وہ مرے ہوئے جانور پہ یہ لوگ آ کے نہیں، گدے نہیں آ کے بیٹھ کے کھاتی، اس طرح یہ جو لوگ ہیں یہ پاکستان کے اس طرح نوچ رہے ہیں. یہ گدے ہیں بیسیکلی، پاکستان کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں. تو پھر ان کا دھیان اس طرف گیا، انہوں نے بڑی ترتیب سے وہ پلان سے چلتے آ رہے ہیں. انہوں نے پھر پاکستان کی طرف نظر ڈالی، تو انہوں نے جتنے بھی پاکستان سے کے اینٹی جو لوگ ہیں، بظاہر تو نہیں ہیں لیکن ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ امریکن کے وہ موسٹلی جو پٹھو ہیں، امریکن کے اشارے پہ چلتے ہیں، جو کہ ثابت بھی ہو چکی ہے. اور عمران خان صاحب اس چیز کی ثابت بھی کر چکے ہیں، جو ان کو لیٹر آیا ان کو، جس کی وجہ سے ہٹایا گیا. تو پھر انہوں نے بڑے طریقے سے انہوں نے دیکھا کہ یہ امریکہ کی بات کرتے ہیں، تو انہوں نے بولا چلا امریکہ کو اس طریقے سے بھی یوز کر ہی لیتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ امریکہ کی جو پالیسی ہے اس کے مطابق جا کے عمران خان کو ہٹایا. اگر یہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہٹایا تو ایسے ہی فرض کر لیتے ہیں کہ ہٹا کے ان سارے 11-12 پارٹیوں کو جو گندے لوگ انڈے ہیں، ٹھیک ہے، جو دین کے نام پہ بھی اور وطن کے نام پہ بھی اور علاقوں کے نام پہ بھی جو بڑی قربانیاں دینے کی بات کرتے ہیں اور جو ایسی بات نہیں ہے، تو ان کو آگے پھر لے کے آئے. بظاہر دیکھا جائے تو عمران خان کی چیخیں نہیں کر رہی ہیں، عمران خان کی چیخیں نہیں کر رہی ہیں، پارٹی کی چیخیں نہیں کر رہی ہیں، بے شمار لوگوں کی چیخیں نہیں کر رہی ہیں کہ پاکستان گیا، برے حالات ہو گئے. کوئی شک نہیں ہے. جب سے یہ 2 مہینے ہوئے ہیں، یہ جو گورنمنٹ آئی ہے، جو نئی جو امریکن گورنمنٹ آئی ہے، جس کو امپورٹڈ گورنمنٹ بھی کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب، تو اس نے بیڑا گرک کر دیا ہے. واقعی حالات برے ہیں، لیکن جو نیوٹرلز ہیں وہ سارے دیکھ رہے ہیں، ہینڈلز وہ سارا سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ملک کے اتنے حالات خراب کریں، لوگ ان سے اتنے متنفر ہو جائیں، یہ گندے انڈے اتنے گندے اور ہو جائیں، اتنے گندے ہو جائیں. ان کی پالیسی دیکھو کیسی ہے. میں تو کہتا ہوں ان کو کس کرنے کی دل چاہتا ہے. ایسی زبردست پالیسی لے کے ہیں، ایسا کمال کا ان کا پلان ہے کہ ان کو اتنا گندا کر دیا جائے، ان کو اتنا گندا کر دیا جائے کہ ان کو نہ مارنے کو کہتے ہیں، نہ سانپ ہی مر جائے اور لٹھ بھی بچ جائے. تو انہوں نے 100 طریقے آزمائے اس سے پہلے ان کو ختم کرنے کے، لیکن یہ ختم نہیں ہوئے، کیونکہ جو گندی چیز ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں نکل آتی ہے. تو انہوں نے آخری حربہ یہی استعمال کیا کہ ان کو اتنا گندا کر دیا جائے، اتنا گندا کر دیا جائے کہ لوگ ان سے متنفر ہو جائیں. اب آپ اپنی ایمانداری سے بتائیں، یہ 2 مہینے ہوئے عمران خان صاحب کی حکومت کو اترے ہوئے. اب جو موجودہ اپوزیشن ہے، آپ اپنی ایمانداری سے سوچیں، چاہے ان کی پارٹی کے لوگ وہ بھی سوچیں، جتنے بھی اپوزیشن والے لوگ ہیں ان کی پارٹیوں کے لوگ بھی سوچیں، کیا ان کا گراف پاپولیرٹی کے کیا نیچے نہیں گیا؟ ضرور گیا ہے، بہت گیا، نیچے گیا. عمران خان کا گراف بڑا ہے. اچھا اب کیا ہونا ہے؟ عمران خان صاحب یہ سوچے گا اب عمران خان آ جائیں گے. ہو سکتا ہے عمران خان صاحب آ جائیں، ایسی بات بھی ہے، لیکن عمران خان صاحب کو اپنا رویہ بھی ساتھ ٹھیک کرنا ہوگا. ان پہ جو الزامات لگاتے ہیں نیوٹرلز پہ اور ہینڈلرز پہ، اور ان پہ جو الزامات لگاتے ہیں، یہ بھی اپنے بیانات اپنے کنٹرول کرنے ہوں گے، کیونکہ اس طرح ادارے ٹوٹتے ہیں، اس طرح معاملات خراب ہوتے ہیں. دیکھو جو عمران خان صاحب جو محنت کر رہے تھے، وہ انہوں نے 2-3 مہینے میں ہینڈلرز نے محنت کر کے تو وہ ساری کامیابی حاصل کر لینی ہے. 6 مہینے میں کریں، 4 مہینے میں کریں، سال میں کریں، اتنا بیڑا گرک کر دینا، اتنا بیڑا گرک کر دینا ان پارٹیوں کا، نیوٹرلز نے، کہ ان کا نام لینے کے لیے 2% بھی لوگ نہیں رہ جائیں گے، نفرت کریں گے. کیونکہ ان کا ماضی ایسا ہی ہے، جیسے ماڈل ٹاؤن میں انہوں نے قتل غارت، سر عام قتل غارت کی ہوئی ہے. انہوں نے زرداری نے ملک کو لوٹا ہوا ہے، نواز شریف نے لوٹا ہوا ہے، اسفند ولی، وہ آپ کو پتہ ہے ان کی سٹوری کیا ہے. دین کے نام پہ مولانا فضل نے جو اس ملک میں جو تماشا لگایا اور لوگوں کو متنفر کیا اور دہشت گردی کی، اور اس کے ساتھ بھی جتنی چھوٹی موٹی پارٹیاں ہیں، MQM والے، جتنی انہوں نے دہشت گردی کراچی میں کی، اور بھی جتنی پارٹیاں لگی ہیں، اس میں کسی کو ڈکی چھکی بات کوئی نہیں ہے. تو ان کے بھی جو چاہنے والے ہیں وہ بھی سوچیں کہ کیا ان کی پاپولیرٹی نیچے نہیں گئی؟ بالکل گئی ہے، ضرور گئی ہے. اب عمران خان صاحب کہیں گے کہ اچھا جی یہ تو میرے لیے پھر اچھا ہو گیا. بھائی اچھا ہو گیا، آپ اپنی زبان اچھی کریں اور حالات کا دیکھیں، حالات کا انتظار کریں. انشاءاللہ تعالیٰ امید کریں گے کہ آپ کے حوالے یہ اقتدار ہوگا، لیکن تب تک اقتدار آپ کے ہاتھ میں نہیں جائے گا، یہ یاد رکھیں، جب تک آپ اپنی یو ٹرن نہیں لیتے، اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں کرتے. یہ یاد رکھنا، کیونکہ یہ بڑی ضروری چیز ہے، ٹھیک ہے. اور ان کیس اگر فرض کرو آپ کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے، تو یاد رکھنا یہ پاکستان میں یہ 11 پارٹیاں تو ایلیمینیٹ ہوتی جا رہی ہیں، ہونے جا رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ دیکھ لینا، یہ ویڈیو استعمال کے رکھ لینا، یہ 11 پارٹیاں 1 سال کے بعد دیکھ لینا
2023 کے اسی مڈ کے اندر تک اور اس سے پہلے پہلے یہ بالکل ان کی پوزیشن جو ایسی خطرناک ہو جائے گی کہ یہ بالکل ختم ہو چکی ہوں گی. ان کی اپنی پارٹی کے جو لوگ ہیں جو کہ جاہلیت میں زیادہ رہتے ہیں وہ بالکل ان سے متنفر ہو چکے ہوں گے. آگے آ جائے گی عمران خان صاحب. عمران خان صاحب اگر اپنے زبان پہ کنٹرول رکھیں گے اور اداروں کے حق میں بات کریں گے، ان کے ساتھ پیار محبت سے بات کریں گے، آرمی کی خاص طور پہ وہ رسپیکٹ کریں گے، تو امید ہے کہ اس کے جب الیکشن ہوں گے تو بہتر پوزیشن میں. ادروائز یہی جو الیکشن ہے یہ چھینے بھی جا سکتے ہیں. دیکھو اگر نیوٹرل اتنا بڑا کام کر سکتے ہیں تو نیوٹرل نیا کام بھی ڈال سکتے ہیں. باقی رہا معاملہ یہ کہ کوئی اور پارٹی آ جائے گی عمران خان کے علاوہ، کوئی جیسا کوئی مذہبی جماعت ہے مثال کے طور پہ، کوئی جو آ کے بڑے آج کل دین کا استعمال کر کے، پہلے وہ ممتاز قادری کو انہوں نے استعمال کیا تو ایک پارٹی بنا لی، پھر انہوں نے دین کی طرف ایک نعرہ انہوں نے ہائی جیک کیا آ کے، تو انہوں نے وہ سوچتے ہوں گے کہ اس طرح ہم وطن پہ کچھ نہ کچھ سیٹیں لیں. ایسی ہرگز نہیں ہونے جا رہا، یہ یاد رکھنا، کبھی قطر نہیں. وہ ان کو بھی یہی رگڑا دینا چاہ رہے ہیں وہ کہ یہ مذہبی 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 کر کے وہ بڑے طریقے سے نیوٹرل زون کو ان کو بھی لے کے آئیں آگے، ان کو بھی لے کے آئیں تاکہ ان کا بھی رگڑا نکل جائے ایک بار، ان کی جو کیڑا ہے ان کے اندر وہ مر جائے، تو وہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھ لیں 2-3 سال تک، اس کے بعد ان کی باری آئے گی، وہ بھی آپ ہی ختم ہو جائیں گے. تو یہ اگر عمران خان صاحب نہ سمجھے تو سمجھ لیں کہ تیسری پارٹی پیچھے بیٹھی ہوئی ہے، خاموش ہے وہ بندہ. وہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے، بڑا پڑھا لکھا بندہ ہے، وہ ہے بندہ سمجھدار عقل مند ہے وہ، اور محب وطن بھی ہے، اور بڑی عقل و دانش مندی اور اس کی فراست ہے، اور ایک ایجوکیٹڈ آدمی ہے وہ آپ گیس کرتے رہیں وہ کون ہے. بندہ وہ بہت منظم قسم کا ایک آدمی ہے، ٹھیک ہے. وہ کہ اس کے فالوورز بہت زیادہ نہیں ہیں جس طرح عمران خان صاحب کے ہیں، لیکن پھر بھی کم نہیں ہیں، ان کے بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن ایک محب وطن پرامن انسان ہے وہ. اور وہ اس ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے میرا خیال ہے ان کا میرا خیال شاید فیوچر میں ان کی طرف نیوٹرل کا دھیان جائے، اور اگر پراپر طریقے سے الیکشن کروائے تو میرا خیال وہ زیادہ بہتر طریقے سے جیت سکے. ان کے پاس جو بیانیہ ہے ان کا، جو پاکستان کے میں، دین کے حق میں، اسلام کے حق میں، دنیا کے حق میں، اور پاکستان کے حق میں، اور اداروں کے حق میں، ان کا بڑا پازیٹیو سا بیانیہ ہے. یہ میرا تجزیہ بھی ہے، اور یہ حقیقت کی اس کے اندر ہے، یہ یاد رکھنا. ہر کسی نے اپنے اپنی تجزیہ بیان کیا ہوا، پیش کیا ہوا ہے، بڑے بڑے صحافیوں نے، بڑے بڑے لوگوں نے، پروفیسرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، سب کچھ ہیں. لیکن میں ایک دیار غیر میں بیٹھ کے آپ کو ایک یہ تجزیہ پیش کر رہا ہوں. یہ یاد رکھنا اور اپنی اداروں کو مت ٹوٹنے دینا. ادارے ٹوٹتے ہیں تو ملک خراب ہوتے ہیں، ملک ٹوٹتے ہیں، تو ایسے مت کرو، ٹھیک ہے. یہ عارضی جو آگ لگی ہوئی ہے اور نفرت ہے، ان کو ختم کرو اور اداروں کی رسپیکٹ کرو، اور تاکہ ملک جو ترقی کر کے، جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ کرنی ہی کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.